بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر اذا قلم فروا خالد، قسط نمبر 33۔ جواب ہاں میں ہونا چاہیے ڈیئر کزن، ورنہ یہ ایس پی لاشیں گرا دے گا۔ مہروز کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بہت گہری بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا لہجہ جتنا محبت بھرا اور نرم تھا، آنکھوں کا تاثر اتنا ہی پراسرار سا تھا۔ مہروز نے اپنے روم میں جاتے جلدی سے شاہبیز کا نمبر ڈائل کرتے حازم کو بھی کانفرنس کال میں لیا تھا۔ کیا ہوا مہرو، تم ٹھیک ہو؟ وہ دونوں اس کے یوں اچانک ایک ساتھ کرنے پر فوراً الرٹ ہوتے اپنا کام چھوڑ چھاڑ اس کی جانب آنے کے لیے اٹھے تھے۔ ہو میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ایک پرابلم ہو گئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس پرابلم سے کیسے نکلوں۔ مہرو اس کی پریشانی سمجھتی جلدی سے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے لیے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اسے مشکل میں دیکھ کر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رک پائیں گے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہونے پر ان تینوں کی جان ایک ساتھ اٹک جاتی تھی۔ ان کے درمیان کیا رشتہ تھا کبھی کوئی جان نہیں پایا تھا، مگر اتنا مضبوط رشتہ آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہیلیاں بجھوانا بند کر کے تم سیدھی طرح سے بولو گی مہرو، ہمیں فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ حازم تشویش سے بھرے لہجے میں بولتا اسے ڈپٹ گیا تھا۔ وہ ایس پی حمدان صدیقی نے مجھے پرپوز کر دیا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ الفاظ ادا کرتے مہروز رو دی تھی۔ چلو جی، اس کی کمی تھی۔ شاہبیز غصے سے پہلو بدلتا سگریٹ سلگا گیا تھا، جبکہ حازم کا چھت پھاڑ کہکا فون کے سپیکر میں گونجتا ان دونوں کو فون کان سے دور کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مہرو، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حازم اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر سنجیدہ ہوتا دیکھ کر بولا تھا۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مہروز اس وقت چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ مہرو، تم بھول رہی ہو شاید کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، بلیک سٹارز ہو۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں تم نے۔ تم فوراً انکار کر دو اس ایس پی کو۔ شاہبیز نے سرد سپاٹ انداز میں اس کی سرزش کرتے اس کے آنسوؤں کو فوراً منجمد کر دیا تھا۔ شاہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر مہرو نے انکار کیا تو اسے شک ہو جائے گا اور ہمارا پلان اور مہرو کی اتنی محنت ضائع چلی جائے گی۔ حازم نے شاہبیز کو ٹوکا تھا۔ میرے لیے کسی بھی پلان سے اوپر مہرو کی خوشی ہے، اور وہ اس شخص کی طرف محبت بھرا ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ اسے مہرو پر شک ہے جس کی خاطر وہ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا مہرو کا دل ٹوٹے۔ شاہبیز سکندر نے پہلی بار یوں سامنے آ کر اپنی فکر کا اظہار کیا تھا۔ ان دونوں کو خاموشی سے سنتی مہروز کی آنکھوں سے ایک بار پھر رواں ہو چکے تھے۔ وہ دونوں آپس میں اس کی خاطر لڑ رہے تھے۔ وہ دونوں کو ہی اس کی فکر تھی، مگر دونوں کی سوچ اور انداز ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ حازم اس کی ہمدان سے پسندیدگی سے واقف تھا۔ وہ چاہتا تھا مہروز کو اس کی محبت مل جائے، مگر وہیں شاہبیز کو ڈر تھا کہ اگر ایسا ہوا تو بعد میں مہروز کا دل ٹوٹے گا اور وہ اپنے بلیک سٹارز کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مہرو محبت کرتی ہے ایس پی سے، حازم نے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ شاہبیز نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں خارج کرتے بے تاثر لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایس پی نکاح نہیں کرے گا، وہ صرف ناٹک کر رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کیا مہروز واقعی کوئی کھیل کھیل رہی ہے یا نہیں۔ حازم نے اپنی معلومات کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ بہت ایماندار ہے وہ، اپنی ڈیوٹی کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا سکتا ہے تو زندگی بھی لگا دے گا۔ میں یہ فیصلہ مہرو پر چھوڑتا ہوں، وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن اگر اس سب میں مہرو کو نقصان پہنچا تو میں اس ایس پی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ بات یاد رکھنا تم لوگ۔ شاہبیز اپنی بات ختم کرتا کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا، جبکہ اس کی آخری میں بولی بات مہروز کا دل چیر گئی تھی۔ میر سر، میں کیا کروں اب؟ مہروز کے آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے تھے۔ شاہ بالکل ٹھیک کہتا ہے تھا، دل کے معاملات کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، ہمیں بہت تکلیف دیں گے۔ حازم لال آنکھوں کو سختی سے مینچتے بولا تھا، جس میں مہروز بھی اس کا پورا ساتھ تاکید کی تھی۔ تم ہاں بول دو اس ایس پی کو۔ حازم نے اپنے اندر کی بے چینی دور کرنے کے لیے سگریٹ سلگایا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان شاہ سر انہیں مہروز اس مقام پر آ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کبھی شاہبیز اور حازم کا ٹکراؤ اس کی وجہ سے ہمدان سے ہو، کیونکہ یہ تینوں ہی اس کے لیے زندگی کے برابر تھے۔ قسمت کے لکھے کو آج تک کوئی نہیں روک پایا۔ مہرو، خود کو ہلکان کرنے سے بہتر ہے وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ مجھے اور شاہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی پاؤ گی، کوئی تمہارا بال بھی بینکا نہیں کر سکتا۔ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے انہیں ہمارا سامنا کرنا پڑے گا۔ حازم ہمیشہ کی طرح اسے فل سپورٹ کرتا کال بند کر گیا تھا۔ ہیبا میری جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ڈنر کرنے بھی نہیں آئیں کیوں؟ شام سے خود کو روم میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ نجمہ بیگم ہیبا کے روم کی لائٹ آن کرتے اس کے قریب آئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اس کی ایسی حالت انہوں نے تب دیکھی تھی جب اس نے اپنے باپ اور شوہر کو ایک ساتھ کھویا تھا،
ماما وہ ہیبا ان کے قریب آنے پر اپنا ضبط کھوتی ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماما حازم زندہ ہے، میں کہتی تھی نا آپ سے، آپ نے کبھی میری بات ہی نہیں مانی۔ ہیبا ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے بہتے آنسو نجمہ بیگم کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، مگر انہوں نے اسے چپ نہیں کروایا۔ وہ اسے اپنے اندر کا غبار نکال دینا چاہتی تھی جو اتنے سالوں سے وہ اپنے اندر دبا کر بیٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں حازم زندہ ہے۔ نجمہ بیگم کے انکشاف پر ہیبا جھٹکے سے ان سے دور ہوتی شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی پتہ چلی ہے مجھے یہ بات، حازم یہاں آیا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر حازم نے منع کر دیا۔ نجمہ بیگم اس کی ناراضگی بھرے تاثرات دیکھ کر فوراً وضاحت دیتے بولی، جبکہ ہیبا کو ان پر بے پناہ غصہ آیا تھا۔ وہ اسے آخر کس بات کی سزا دے رہا تھا؟ ماما وہ ایک گینگسٹر۔ ہیبا سے جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ میں جانتی ہوں۔ نجمہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے پانی پلایا تھا۔ ماما پلیز آپ ان سے کہیں نا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر واپس ہمارے پاس لوٹ آئیں، وہ بہت غلط کام ہے، اس سے چھٹکارا پا لیں۔ میں سروائیول میں پوری مدد کروں گی ان کی، پلیز وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ ہیبا ان کے ہاتھ تھامتی مخلجی لہجے میں بولی تھی، میں ایسا نہیں کروں گی ہیبا، دنیا والوں کے لیے وہ چاہے گینگسٹر ہو اور اس سے بھی زیادہ برا انسان، مگر میرے لیے وہ میرا بیٹا ہے جس پر اس کی ماں کو پورا یقین ہے وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی غلط کر سکتا ہے۔ نجمہ بیگم اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی اسے وہیں ٹوک گئی تھیں۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیبا نے بے یقینی بری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، نجمہ بیگم مضبوط لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ماما وہ بلیک سٹارز ہیں جنہوں نے انجانے کتنے گھر برباد کیے ہیں، کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے، معزز سیاست دانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر مارا ہے، چوری چکاری، بینک لوٹنا جیسے یہ سب غلط فعل کرتا ہے آپ کا داماد، کیا آپ پھر بھی اسے سپورٹ کریں گی؟ ہیبا کو اپنی ماں کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہم کیسے یقین کر لیں آپ پر؟ آپ ہی کھڑے کھڑے تو کوئی بھی کسی پر بہت سارے الزام لگا سکتا ہے۔ آپ کے پاس بھی کوئی ایک بھی پروف ہے ایسا جس میں حازم بھائی کا کوئی بھی غلط فعل ثابت ہو سکے، یا کوئی ایک بھی ایسا مظلوم انسان ہمارے سامنے لا سکتی ہیں جس پر حازم بھائی یا اس کے کسی گینگ نے ظلم ڈھایا ہو؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پولیس آفیسر بننے کے بعد انسان دل اور جذبات سے بالکل عاری ہو جاتا ہے۔ حازم بھائی اتنے عرصے سے آپ کے سامنے اسی خوف سے نہیں آ رہے تھے کیونکہ انہیں خوف تھا کہ آپ ایسے ہی ان پر یقین نہیں کریں گی۔ صبا آنکھوں میں نمی بھرتے بولتی ہیبا کا دل بے چین کر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے محکمے کا موسٹ وانٹڈ گینگسٹر تھا وہ، جسے پکڑنے کے لیے بہت بڑی قیمت رکھی گئی تھی۔ آج تک اس کے حوالے سے جانے کتنے کیسز اس کی فائل میں درج ہو چکے تھے، پھر اس کے گھر والے کیوں ماننے کو تیار نہیں تھے؟ چلو پری، سفیان بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، سب ایک ساتھ ہی شاپنگ پر نکلیں گے۔ 2 دن بعد پریسے کا نکاح تھا جس کی شاپنگ کے لیے آج وہ سب خواتین ہی جا رہی تھیں، اور ساتھ میں سفیان، حمدان اور طلحہ بھی تھے۔ پریسے کی اس دن کے بعد سے سفیان سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ سفیان اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ خود ہی سفیان کو زیادہ لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ اسے انجانے کیوں اب سفیان کے ساتھ ہونے اور اس سے دیکھنے سے الجھن سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ ستمگر اپنی ہٹ درمی اور دھمکی امیز رویے کے ساتھ بھی انجانے کیوں اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ اس وقت بھی بیٹھی وہ سفیان کے ساتھ ہی، مگر اس کا ذہن بھٹک بھٹک کر شاویز سکندر کی جانب جا رہا تھا جب اچانک سفیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ناراض ہو؟ ابھی بھی سفیان کا انداز انتہائی محبت لیے ہوئے تھا۔ نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، پریسے نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے نارمل سے انداز میں جواب دیا تھا۔ سفیان کو اس کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا، مگر وہ لوگ شاپنگ مال پہنچ چکے تھے اس لیے وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ واؤ، یہ کتنا خوبصورت لہنگا ہے، پری پر کتنا سوٹ کرے گا۔ انہیں شاپنگ کرتے رات کے 9 بج چکے تھے۔ اب بس ایک نکاح کا جوڑا رہ گیا تھا جو کسی سے بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پریسے پوری شاپنگ میں اکتائی سی پھر رہی تھی۔ اس کی نظریں پورا ٹائم ادھر ادھر ہی گھومتی رہی تھیں مگر کہیں بھی اسے اپنا مطلوبہ انسان نہیں دیکھ پایا تھا۔ پری آؤ، اوپر والے فلور پر چلتے ہیں اپنی فیوریٹ چاکلیٹ آئس کریم کھانے۔ وہ لوگ اس وقت بلڈنگ کے 5th فلور پر تھے اور فجر ابھی مزید اوپر جانے کا ارادہ رکھتی تھی جہاں ان کا فیوریٹ آئس کریم بار تھا۔ پریسے نے انکار کرنا چاہا مگر وہ سب ینگ پارٹی سے اپنے ساتھ گھسیٹتی لفٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ پریسے کو ان سب کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ دکھائی دی جس کا وہ مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، مگر بنا کسی سے استفادہ کیے ایسے ہی گمسم سی کھڑی رہی تھی۔ لفٹ سے نکل کر وہ سب دائیں جانب بنے ہال میں داخل ہوئے تھے مگر وہاں کا منظر دیکھ کر پریسے نے بے یقینی بھری نظروں سے
उन सब की जानिब देखा था जो आंखों में मोहब्बत भरे इसे ही देख रहे थे। पूरे हॉल को इसके फेवरेट फूलों और बेशुमार चॉकलेट से सजाया गया था, जिसके एन बीच में इसका फेवरेट चॉकलेट केक रखा गया था, जिसके एन ऊपर बड़ा सा सॉरी लिखा हुआ था। सफियान भाई तुमसे बहुत शर्मिंदा थे उस दिन की वजह से, ये सब उन्होंने ही किया है तुम्हारे लिए। फजर इसका बाजू थामती सफियान के सामने खड़ा कर चुकी थी। उस दिन जो हुआ मैंने इसके लिए ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मगर मेरा यकीन करो परी, मुझे इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से वो सब क्या हुआ है। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से बहुत डर गया था। तुम जान नहीं सकती हो मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। वादा करता हूँ आइंदा कभी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सफियान उसके सामने दो जानों बैठा शर्मिंदगी से चूर लहजे में बोलता। परीसे का सारा गुस्सा पिघला गया था, मगर उसके दिल में अब भी इस इंसान के लिए वो एहसास पैदा नहीं हो सका था जो वो शावेज सिकंदर के लिए इतने दिनों से महसूस कर रही थी। मगर इस वक्त इसने इस सितमगर का ख्याल झटकते झुककर सफियान का बड़ा हाथ थाम लिया था, जो देखकर सब कज़न्स खुश होते हुए होटलिंग करने लगे थे। सफियान इसका हाथ थामे मुस्कुराते हुए से लिए केक की जाने बढ़ा था। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मदद करें, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर इस इंसान को मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है तो दिल में क्यों दाखिल कर दिया? क्यों मैं इस इंसान की जानिब खिंची जा रही हूँ जो मेरा कुछ भी नहीं लगता, जिसके नज़दीक मैं कोई अहमियत नहीं रखती, जिसके लिए मेरा होना ना होना बराबर है। प्लीज़ अल्लाह जी मेरे दिल में इसके लिए क्यों इतना बेचैन हो रहा है? प्लीज़ कुछ ऐसा कर दें कि जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे सामने इस इंसान की सूरत वाज़े हो जाए जो मेरे लिए सबसे बेहतर है। परीसे ने आंखें झपकते हुए उनमें आए आंसुओं को अंदर धकेलते अपने रब से दुआ की थी, जब उसी लम्हे अचानक से हॉल के दाएं जानिब ज़ोरदार धमाका हुआ था और उसके साथ ही आग के शोले हर तरफ भड़क उठे थे। वहाँ का स्टाफ आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वो बुझने की बजाय लम्हा बलम्हा मज़ीद भड़कती जा रही थी। वो सब लोग अफरा तफरी में बाहर की जानिब भागे थे। किसी को दूसरे का होश नहीं रहा था। सभी अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुन सीढ़ियों की तरफ जानिब बढ़ रहे थे। परीसे ने बेयकीन निगाहों से हाथ छुड़वा कर भागते सफियान को देखा था। कुछ देर पहले के किए इसके सारे अहद एक ही सेकंड में टूटते इन आग के शोलों में भस्म हो गए थे। परीसे भी भागना चाहती थी, अपनी जान बचाना चाहती थी, मगर वहाँ होती धक्कम पेल में अपना रास्ता बनाकर नीचे जाने की सकत उसमें नहीं थी। वहाँ फैलते धुएं की वजह से वो बुरी तरह खांसते एक जानिब दीवार को थाम कर खड़ी हो गई थी। वो मरना नहीं चाहती थी, मगर इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसे सीढ़ियाँ उतरते लोगों में कहीं भी सफियान समेत कोई भी सनाशा चेहरा दिखाई नहीं दिया था। शायद वो सब वहाँ से निकल चुके थे। सीढ़ियों का रास्ता खाली होता देख इसने बुरी तरह खांसते आगे जाना चाहा, जब तेज़ी से भड़कती आग सीढ़ियों की रेलिंग को अपनी लपेट में लेती उसका बच निकलने का रास्ता बंद कर गई थी। वहाँ हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। आग के शोले खौफनाक रोशनी परीसे की जान निकाल रही थी। वो खौफ के आलम में बुरी तरह सिसकते वहीं दीवार के साथ लगती नीचे बैठ गई थी। तो क्या इसकी मौत का वक़्त आ चुका है? लम्हा बलम्हा करीब आती आग को देखते परीसे ने खौफ के आलम में सोचा था, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वो किसी के लिए भी इतनी अहम नहीं थी कि कोई अपनी जान दांव पर लगाकर इसे बचाने आता। कुछ देर पहले इससे मोहब्बत का दावेदार, इसकी जान देने के वादे करने वाला, एक बार फिर इसे फरामोश करता अपनी जान बचाकर भाग निकला था। जारी है।